ہاں مہنگائی ہے. آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا. 30 سال میں جو آپ دو خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے, آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئے. قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں. السلام علیکم. پرائم منسٹر نے ایک ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے جس کے تحت 3 جو بنیادی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں 30% ڈسکاؤنٹ کے اوپر ملے گی: دالیں, آٹا اور گھی. پرائم منسٹر کا کہنا یہ ہے کہ میڈیا اصل بیلنس طریقے سے وہ پکچر نہیں دکھا رہا, نہیں تو پاکستان کی صورتحال باقی دنیا کے ممالک سے اور خطے کے ممالک سے بہت بہتر ہے. ایک اگر اس کا تقابلی جائزہ لے لیا جائے تو پاکستان میں گزشتہ 3 سالوں میں پر کیپٹا انکم جو ایک خاندان کی فیکس آمدن ہے پاکستان میں, اس میں تنزلی آئی ہے, نیچے گر گئی ہے پچھلے 3 سالوں میں, کیونکہ گروتھ ریٹ جو تھا پاکستان کا وہ مکمل طور پر زیرو پہ آ گیا تھا, نیگیٹو میں چلا گیا تھا, پھر پچھلے سال دوبارہ گروتھ اٹھی ہے اور اوپر کی طرف آئی ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غربت بڑھ جاتی ہے ملک میں, جو پاکستان میں بھی بڑھ گئی ہے. تو پاکستان سے مقابلے میں اس وقت اس خطے میں بنگلہ دیش کی بھی پر کیپٹا انکم زیادہ ہے, سری لنکا کی بھی زیادہ ہے, بھارت کی بھی زیادہ ہے. ہم سے شاید نیچے صرف افغانستان اور نیپال بچتے ہیں. تو قیمتوں کا جب بھی آپ تقابلی جائزہ لیں گے تو اپنے جیسے ممالک سے کریں گے نا, تو ہم انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے یا سری لنکا سے موازنہ کریں گے تو ہمارے ہاں فیکس آمدن ان سے کم ہے. پاکستان میں پٹرول کی قیمت انڈیا کے مقابلے میں کم ہے, یہ بات درست ہے, اور انٹرنیشنلی پٹرول کی پرائسز بھی بڑھی ہیں. اس کا بھی ایک امپیکٹ لوگوں کو ٹرانسفر ہونا ہے, اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پاکستان میں جو سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک چیز مینج کرنے میں ناکام رہی ہے تو وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے, جس میں ایکسچینج ریٹ کو ان سے مینج نہیں کیا گیا. آپ کے ہاں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس تھا 2018 کے اینڈ میں, جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ہمیں سبق پڑھا کے طوطے کی طرح سارے وزراء ایک ہی بات بتاتے تھے, 19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیں ورثے میں ملا. لیکن دوبارہ اس کو کریٹ خود کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ جیسے ہی انہیں سانس لینے کا موقع ملا تو انہوں نے امپورٹس کھول دی. امپورٹس کھولنے کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں نظر آتا ہے کہ ریل پہ لوگی چیزوں کی گروتھ آنی شروع ہوگی. گروتھ نہیں آتی اس سے, آپ باہر سے گاڑیاں منگوا کے مینوفیکچر نہیں ہوتی ہیں, وہ یہاں پہ اسمبل ہوتی ہیں, جوڑ کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں جی بہت ترقی شروع ہوگی, امپورٹ پاکستان میں بہت اوپر چلے گی. اس سے ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں امپورٹ سٹیج کے اوپر. 65% 65% امپورٹ گروتھ ہے. 15.6 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم بک کر چکے ہیں 4 ماہ کے اندر. اس سال کی صورتحال یہ ہے 40 سے 45 ارب ڈالر کا پکا ہے, لکھ کے رکھ لیں, تجارتی خسارہ ہونا ہے. تو تجارتی خسارہ ریمیٹنسز کا لیول ہے $30 بلین, اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے تھا, نہیں تو دوبارہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آئے گا اس سال کے اینڈ میں, جس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. تو پرائم منسٹر نے ایک طرف تو بتایا ہے کہ یہ کام ہم کریں گے, لوگوں کو ریلیف دیں گے, اور ایک ڈسٹارٹڈ ماڈل ہے, مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کو کیسے وہ 30% ڈسکاؤنٹ لوگوں کو دیں گے. ایک ہمارے یہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کا ڈیٹا بیس موجود ہے, پچھلے کئی سالوں سے اس کو ریفائن کیا پی ٹی آئی نے. جو نیکی کا کام یہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو فیک بینیفیشریز تھے, جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے, اس لسٹ میں شامل تھے, اس ڈیٹا کو کلین اپ کیا. تو کیش ٹرانسفرز جو ان کو دی جا رہی تھیں, انہی لوگوں کو آپ 2000 روپیہ مہینہ اضافی دیں. وہ سب سے زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے رہتے ہیں, جن کے پاس قوت خرید نہیں ہے. ان کو اگر آپ پہلے 4 دے رہے تھے تو آپ ان کو 8 دے دیں, 6 دے دیں, 7 دے دیں, ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر کریں. کسی کا اس میں رستے میں انٹرفیرنس نہیں ہو, کوئی درمیانی راستہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک دکاندار آئے گا, وہ کارڈ بنائے گا, وہ نمبر لکھے گا تو پھر آپ اس کو دیں گے. یہ بہت بڑا ایک سکینڈل بن سکتا ہے, لوگ پیسے کما کے جیبوں میں ڈال کے چلے جائیں گے. جیسے یوٹیلیٹی سٹور سے چینی کی جو قیمت تھی وہ ضرورت مند کو 20% ملی ہوگی, اور 80% وہاں سے بوریاں نکل کے مارکیٹ میں بلیک میں بکتی رہی ہیں. پرائم منسٹر نے آج ویسے انٹرسٹنگلی شوگر کا تذکرہ ہی نہیں کیا. 3 سال سے شوگر مافیا کا ذکر کرتے رہے, آج 130 روپے قیمت ہو گئی ہے مارکیٹ میں, تو پرائم منسٹر نے پیکج میں شوگر کا ذکر نہیں کیا, نہ اس مافیا کا ذکر کیا, باقی سب باتوں کا ذکر کیا. پہلے ان کا پیکج کیا ہے وہ دکھاتے, پروگرام آگے چلاتے ہیں. ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج لے کے آ رہے ہیں, اور وہ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے, اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو. اور یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا, جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی. گھی, آٹا اور دال, اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. مارچ تک
سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. چاول کی گروتھ 13.6%. ہماری مکئی 8% زیادہ بڑھی. ہماری جو گنا ہے وہ 22% زیادہ بڑا ہے. جو گندم ہے وہ 8%. یہ سب ریکارڈ ہوا ہے پاکستان کے اندر. ریکارڈ موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں. ٹریکٹر کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے. یوریا 23% زیادہ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب کہ حالات اچھے. اور انشاءاللہ جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو اس سے ملک کی پیداوار بڑھتی ہے اور ملک کا فائدہ ہوتا ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی دیر کے بعد پاکستان میں پچھلے 3 مہینے میں تقریباً 13% اس میں گروتھ ہوئی ہے. اس کا مطلب ملک کی دولت میں بھی اضافہ, اس کا مطلب روزگار بھی زیادہ. ٹیکسٹائل میں 163% اضافہ ہوا ہے ان کے پروفٹس کے اندر. گاڑیوں میں 131% اضافہ ہوا ہے. سیمنٹ میں 113% اضافہ ہوا ہے. اور آئل اور گیس میں 75% اضافہ ہوا ہے. بجلی کی کنزمپشن میں 13% اضافہ ہوا ہے. 37% ہمارا ٹیکس کے اندر اضافہ ہوا ہے. ہمارا جو ٹارگٹ ہے ٹیکس کا, اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم اس ٹارگٹ سے اوپر جا رہے ہیں. ہمارے انڈیکیٹرز اللہ کا شکر ہے کہ صحیح راستے پہ چلے گئے. پرائم منسٹر کے دعوے سامنے رکھیں تو لگتا ہے کہ ملک میں ریل پیل ہے, سب لوگ پیٹ بھر کے کھانا سوتے ہیں, کسی کو مہنگائی بے روزگاری کا مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ صورتحال ہے نہیں, حقائق کے منافی ہے. سب سے بڑا ایشو جو اس نے مہنگائی نے بہت مارا ہے وہ ڈی ویلیویشن آف روپی تھی. ڈی ویلیویشن آف روپی بھی ایسی ہوتی ہے کہ کبھی اس کو 175 پہ لے جاتے ہیں, 173 پہ 70 پہ لے جاتے ہیں, کبھی اس کو 152 پہ لے آتے ہیں, پھر 175 پہ جاتا ہے, اب دوبارہ نیچے آ گیا. تو ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ ہماری اس عجیب و غریب طریقے سے میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے. اپنے مجھے 30 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن کے اندر, لیکن میرے خیال میں جتنا مس مینج اس حکومت نے کیا ایکسچینج ریٹ کو, شاید ہی کسی اور گورنر سینٹرل بینک نے یہ کام کیا ہوگا. پہلے 13.25% کے اوپر ڈالر بیچتے رہے تھے. پی ٹی آئی کی حکومت کو سب سے زیادہ نقصان اس گورنر اسٹیٹ بینک کے فیصلے نے کیا تھا جب 13.25% پہ وہ ڈالر کو لے گئے تھے. بہت نامناسب فیصلہ تھا اور وہ بڑی ایک اعلیٰ پالیسی کے طور پر اس کو پریزنٹ کرتے رہے. اب ڈی ویلیویشن آف روپی کا امپیکٹ میں اگلا پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آپ کو سنوانا ہے, کیونکہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہمیں بڑھانی چاہیے. میں ان کے اس ڈیسیژن کو سپورٹ کروں گا, اپوز نہیں کروں گا. ان کو بڑھانا پڑے گا, نہیں تو دوسری طریقہ ہے کہ آپ بجٹ سے پیسے دیں گے جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں پہلے ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ قیمتیں بڑھائیں گے اور میں اس کو مخالفت نہیں کروں گا, کیونکہ مجبوری ہے. آپ نے IMF کے پاس بھی جانا ہے, آپ کی کنڈیشنالٹیز بھی طے ہوئی ہیں, تو آپ کو عمل درآمد کرنا پڑے گا. لیکن آپ ایک موٹی سی مثال دوں کہ اگر $1 کا 1 لیٹر تیل آ رہا ہو اور 152 پہ ڈالر آپ کو مل رہا ہو, تو وہ 152 روپے کا تھا, وہ 175 پہ چلا گیا تو آپ کو 175 کا ملے گا. تو پرائم منسٹر کو بیماری کی سمجھ ہے, لیکن شاید اس کا حل ان کے پاس نہیں ہے, اور گورنر صاحب اس کو اسی پٹی پہ چڑھا رہے ہیں کہ ڈی ویلیویشن, ملک کا چاہے پٹھا بیٹھ جائے. پرائم منسٹر نے سب سے بڑا ریلیف پیکیج کا اعلان کرتے ہوئے قوم کو خوشخبری سنائی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی, گیس کی شارٹیجز ہوں گی. کیوں ہوں گی؟ یہ پرائم منسٹر کے جو وزراء ہیں متعلقہ, وہ ٹائم کے اوپر LNG امپورٹس نہیں کر سکے. یہ بھی خامی شاید میڈیا کی ہوگی. سنیے کیا کہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں جی پٹرول مہنگا ہو گیا, اس وقت پاکستان سب سے, سوائے وہ ملک جن ملکوں کے اندر تیل نکلتا ہے, سوائے ان ملکوں کے جو امپورٹ کرتے ہیں, پاکستان میں سے سب سے سستا ملک ہے پیٹرول میں. لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا, کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے, اور خسارہ آگے بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے قرضوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے. تو ہمیں تھوڑا پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, ابھی سردیاں آ رہی ہیں اور ہمیں گیس کا مسئلہ آنے والا ہے, کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہاں مہنگائی ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے. جو شرکاء آج کے پروگرام میں عثمان ڈار صاحب ہیں, وزیر اعظم کے معاون خصوصی اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ, محمد زبیر صاحب PMLN سے ہمارے ساتھ, اور خرم حسین صاحب ڈان اخبار کے اندر ان کے کالمز ہم پڑھتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. عثمان صاحب, زبیر صاحب سے پہلے رد عمل لے لیں تو پھر آپ سے اس کا جواب لیتے ہیں. زبیر صاحب, آپ فرمائیے گا, پرائم منسٹر کا تاریخی پیکیج آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیں, ایک تو یہ تاریخی پیکیج جو ہے, یہ ایک تو ایڈمیشن ہے فیلئر کا آن اے میسو اسکیل, کیونکہ اگر سبسڈی ایک سلوشن ہوتی عوام کو ریلیف دینے کا تو وہ پہلے مہینے میں آ کے کر دیتے. یہ بریلینٹ آئیڈیا جس کے بھی ذہن میں آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ آپ قیمتیں کنٹرول کرنے میں برے طریقے سے ناکام رہے ہیں,
اور ہر 2-4 مہینے کے بعد یقین دہانی کراتے رہے کہ جی قیمتیں کم ہوں گی کم ہوں گی کم ہوں گی. تو اب جب آپ نے یہ پیکج اناؤنس کیا ہے اٹس این ایڈمیشن کہ جی یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی سلوشن نہیں ہوتا, یہ ڈیزاسٹرس اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, کیونکہ اگر یہ سلوشن ہوتا ہے تو تمام ممالک جیسے ہی مہنگائی ہو ریلیف دینا شروع کر سبسڈائز کرنا شروع کر دیں. سبسڈی جو 120 بلین کی وہ کہیں سے تو پوری ہوگی, وہ یا تو ایڈیشنل ٹیکسز کی صورت میں پوری ہوگی یا قرضے لینے کی صورت میں پوری ہوگی اور ورس نوٹ چھاپنے کی صورت میں پوری ہوگی. وہ زیادہ انفلیشنری ہوتی ہے, وہ زیادہ ہٹ کرتی ہے انہی لوگوں کو جن کو آپ ابھی ریلیف دے رہے ہیں. سو ایک تو پرائم منسٹر ان کی جو ٹیم ہے معیشت کی, وہ یا تو پرائم منسٹر کو صحیح بتا نہیں رہے ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر کو تو یہ خود سوچنا چاہیے تھا کہ اگر یہ اتنا سمپل ہے تو پھر ہم پہلے کیوں نہیں ریلیف دی, اور یہ پھر 6 مہینے تک کیوں لمیٹڈ ہے, وائی ناٹ ایکسٹینڈیڈ فار آل ٹائمز ٹو کم. تو ایک تو پرائز کو کنٹرول کرنے میں جب آپ ناکام ہو گئے تو آپ نے یہ شارٹ ٹرم میجرز لینے شروع کیے ہیں جو معیشت کے لیے ڈیزاسٹر ہوں گے, اور جو ایڈمیشن ہے آپ کے فیلئر کا. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جب مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں اور خطے کا ذکر کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ڈس آنیسٹی ہے ناٹ ٹو ٹیل. جب آپ ذکر ہی کر رہے ہیں خطے کے ممالک کا تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ 9.2% انفلیشن پاکستان میں, 5% کے ارد گرد انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں, اور 5% سے کم انڈیا میں. تو یہ آپ بتائیں نا کہ ہم بھی وہی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں جو بنگلہ دیش اور انڈیا اور سری لنکا کرتا ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں, اور صرف 1 مہینے کا فگر نہیں میں کہہ رہا, پورے آپ 38-40 مہینے اٹھا لیں جب سے یہ حکومت آئی ہے, پورے خطے میں انفلیشن ہائیسٹ پاکستان میں رہا ہے. کیوں؟ وائی؟ درست, اٹ ہیز ٹو بی ایکسپلینڈ. امپورٹ اگر کرتے ہیں تو امپورٹ تو سب کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ڈی ویلیویشن کا, ڈسکاؤنٹ ریٹ کا, بالکل وہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. اور وہ جو آپ نے ابھی ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ذکر کیا تھا 15.some بلین ڈالر, بڑی سمپل ہے. یہ عمران خان اور ان کی معیشت کی ٹیم کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ گاڑی بند کر دیں گے اور چلانا بند کر دیں گے تو پیٹرول کا بل 0 ہی آئے گا. اور وہی آپ نے معیشت کے ساتھ کیا تھا, اور آپ نے نعرے بازی کرنی شروع کر دی کہ دیکھیں جی ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کتنا زبردست کنٹرول کیا. اب جا کے پتہ چلا کہ جیسی معیشت کھلی تو آپ 6.5 بلین ڈالر سے کم امپورٹ نہیں ہوتی. اور ایکسپورٹ کا ریلیونس اس وقت ہوتا ہے in comparison with imports because it is the deficit which is important. The export itself means nothing. آپ ایکسپورٹ کو 5 بلین ڈالر ٹریڈ کو تھوڑا سیپریٹ رکھتے ہیں. پہلے یہ پیکج کے اوپر بات کر لیں, میں دوبارہ اس کی طرف آتا ہوں آپ کے پاس. عثمان ڈار صاحب, پیکج کام کیسے کرے گا؟ ایک آپ نے کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے کہ اتنے لوگوں کو ہم نے یہ ریلیف دینا ہے, کیسے ان تک یہ ریلیف جائے گا؟ چل کے جائیں گے آٹے کی بوریاں, کیا کریں گے؟ اس پہ میں آتا ہوں, لیکن میں پہلے جو اپوزیشن والوں کا ہمیشہ کام ہے مایوسی کی باتیں کرنا, نا امیدی کی باتیں کرنا. اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, زبیر صاحب سینئر سیاستدان ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز ضرور اس بات سے کریں گے کہ بڑا خوشائن ہے 120 ارب کا پیکج دینا, جس کی ضرورت بھی آج جو حالات چل رہے ہیں, لیکن اس کو بھی ایک فیلئر کے طور پہ پیش کر دیا جی کہ 120 ارب روپے آج اس کمزور طبقے میں جو پرائم منسٹر دینا چاہ رہے ہیں جی, تو یہ تو فیلئر انہوں نے مان لیا. اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے. زبیر صاحب کا تو کام ہے یہ کرنا, لیکن یہ کام کیسے کرے گا؟ ہمارا کام ہے ان کو جواب بھی دینا اور ٹھوک کے ٹکا کے جواب دینا. ملک صاحب, زبیر صاحب لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل حالات سے واقف نہیں ہیں یا پتہ نہیں کہاں مصروف ہیں. یہ انہیں پتہ ہونا چاہیے پچھلے 6 ماہ میں دنیا میں ایک طوفان آیا مہنگائی کا. پیٹرول کی قیمتیں کہاں گئی ہیں ملک صاحب؟ خود آپ $US کی بات کر رہے تھے, 150 تک رکا رہا اور پھر 175 170 کے بیچ میں اب آ چکا ہے. پچھلے 6 ماہ میں بہت کچھ بدلا ہے. جو یہ کہہ رہے تھے جی 6 ماہ پہلے دے دینا چاہیے تھا, دیکھیں ہم آخر تک کوشش تو کر رہے تھے. آپ نے خود کہا اور مجھے بڑا اچھا لگا, بہت ساری چیزیں آپ نے قوم کے سامنے اپنے تزیے میں جو رکھی ہیں کہ ایک مشکل وقت سے ایک فائنینشیل کنسٹرینز کا, ایک مالی مشکلات کا آج بھی ملک کو سامنا ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی 120 ارب روپے عام آدمی کے لیے نکال کے پرائم منسٹر کے دینا, یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے. یہ تو ہے معاشہ سلامت.
ٹافیوں کی طرح چاکلیٹس کی طرح جاتے تھے, ایئرپورٹ بانٹ دیتے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ ان کو تو پرانی عادت ہے, اس لیے ان کے لیے یہ کرائسس کوئی کرائسس نہیں جی بڑا. پرائم منسٹر نے یہ 120 ارب کہاں سے لانا ہے؟ میرے آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. دیکھیں کیپ دیٹ ان مائنڈ, یہ ہمارے پیسے ہیں, میرے پیسے ہیں, آپ کے پیسے ہیں. دیکھیں ہمارے کئی ایسے ایم این ایز ہیں پاکستانیوں جو ٹیکس نہیں دیتے. ٹیکس نہیں دیتے سر, بات تو پوری کر لیں. اچھا میں نے کہا سچ بتانے لگے. میں گواہ ہوں اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کو. انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ ہمارا ڈیولپمنٹ جو علاقے کا بجٹ کاٹیں اور غریب آدمی کو دیں جو دینا ہے. ملک صاحب کوئی سیاستدان کمپرومائز نہیں کرتا اپنی کانسٹیچوئنسی کی ڈیولپمنٹ پہ, اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایز آج خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیولپمنٹس کو 1 سال کے لیے روکیں یا واٹ ایور, لیکن آپ عوام کو ریلیف کی طرف جائیں. تو یہ وہ ساری دیکھیں میری بات سنیں. آپ کے ساتھ کی 50 کروڑ روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈ دیے, یہ بھی تاریخی تھا, یہ بھی کبھی آج تک نہیں ہوا تھا. فل صاحب یہاں 2 ارب روپے ہم نے خود دیکھے ہیں سیالکوٹ میں آتے ہوئے, جی وہاں لگا دو یہاں لگا دو, پھر ایک لمبی طرف بحث چلی جائے گی. میں یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں, ریکارڈ کا حصہ, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سنا ہے. ہمارے پارلیمنٹیرینز نے سرنڈر کیے ہیں فنڈز, انہوں نے کہا نہیں قوم کو عوام پہ. کس نے سرنڈر کی نام تو بتائیے تاکہ اس کو علاقے میں مار تو پیٹے گی اس کو. میرے کسی ایک کلیگ کا نام رہ گیا, وہ ناراض ہوگا مجھ سے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات حقیقت ہے سر. سر آپ کے دور حکومت میں پاکستان کو چینی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, اور ایسا کمال ہے کہ سیم کراپ سیزن میں ہم نے پہلے چینی ایکسپورٹ کی, پھر ہم نے امپورٹ کی, پہلے گندم فیڈ سٹاک والوں کو دے دی, پھر ہم نے امپورٹ کی. اس سے زیادہ مس مینجمنٹ کی کوئی اللہ مثال نہیں مل سکتی. ملک صاحب مجھے جتنی تسلی اور میں جتنا میرا کہہ لیں ذہن آپ سے اکانومی پہ پروگرام کرتے مطمئن ہوتا ہے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں اس کو. یہ بنیادی طور پہ سوال آپ کو زبیر صاحب سے کرنا چاہیے, کیوں ڈار کو یا عثمان ڈار کو یا ان کی حکومت کو چینی اور گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. ہمیں تو آئے ہوئے ابھی 2.5-3 سال ہوئے ہیں. یہ 30-40 سال کیا ستو پی کے سو رہے تھے ملک صاحب؟ اس ملک میں پچھلے 10 سال میں ایگریکلچر سیکٹر جو کراپ سیکٹر ہے 0.69 کی ان لوگوں نے گروتھ کی ہے, اور آبادی بڑھی ہے 2% سے. یہ کرمنل ہیں, مجرمانہ غفلت تھی ان کی. سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو تناسب اس ملک میں آؤٹ ہے آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں, یہ لوگ ہیں جن کی مجرمانہ غفلت ہے, کوئی کام نہیں انہوں نے کیا. ہم آگے اس کو مینج کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے ہمیں 2014 سے 3 دفعہ یاد کرایا, ہم نے یقین کر لیا تھا وہ یاد کرائیں گے, آپ نے ایکسپورٹ 2023 تک کرائیں گے سر. 2014 سے 18 تک ہم نے مان کے آپ کو ووٹ دیا نا لوگوں نے, لیکن آپ نے پھر وہ بیچ کو دی چینی جب پتا تھا. یہ دی کہ جو فرسودہ نظام سسٹم ہمارے حوالے کر کے گئے تھے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, وہ اسی سے ہی ہم نے فیصلے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. میری بات سنیں, آپ اپنے فیصلے کرتے ایک ڈیٹا کی بیس پہ. میں آپ کو ایک اور سٹیٹمنٹ دکھاتا ہوں. جو سسٹم اس ملک میں یہ لوگ لے کے چل رہے تھے, آتے سارا آپ اس کو اوور نائٹ تو چینج نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر کہتے تھے کہ یہ لوٹ کے کھا گئے, آپ نے قرضوں کا بھی کمیشن بنایا ہوا ہے, 30,000 ارب کا یہ قرضہ بھی کھا گئے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ نے زبیر صاحب سے اور ڈار صاحب سے پیٹ پھاڑ کے نکالنا ہے. ریٹ تو قرض ان کو پتہ ہے کمیشن ہو گئے, اور یہ بتاتے ہیں کہ رنگ روڈ میں اتنا پیسہ کھایا گیا, دوائیوں میں اتنا پیسہ کھایا گیا. حکومت آنی تھی تو اتنے ڈالر آنے تھے کہ پاکستان کا مسئلہ ہی حل ہو جانا تھا. آج پرائم منسٹر نے درخواست کی ہے کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں, میں آپ کو سنواتا ہوں. پرائم منسٹر نے آج ریکویسٹ کی ہے 2 خاندان, ایک شریف فیملی اور ایک زرداری فیملی کو لوٹی ہوئی دولت واپس لیں. شک ہے کوئی؟ میں قیمتیں عادی کر دوں گا. صاحب آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, 3 سال سے آپ کو کچھ نہیں ملا, اس کا مطلب ہے آج درخواست کرنی پڑی ہے کہ پلیز واپس کر دیں. کوشش کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, دکھائیے گا ذرا بیان پرائم منسٹر کا, بڑا اعلیٰ بیان ہے جی. اور ساتھ وہ بھی سنوائیے جی, وہ دوسرا بلکہ وہ بھول ہی جائے گا, مراد سعید صاحب نے وہ جو پاکستان سے حکومت بنتے ساتھ ہی پیسے لانے تھے اور یوں IMF کے منہ پہ مارنے تھے, وہ ساتھ میں لا کے دکھائیے. سر وہ جب آئے گا عمران تو آئے گا 200 ارب ڈالر, وہ کہاں گیا؟ دیکھیں مل صاحب, کم از کم آپ اس بات کا ضرور کریڈٹ دیں, اور میں یہ کلیم کر سکتا ہوں آپ کے پروگرام میں, جتنی نیک نیتی کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی حکومت نے کوشش کی ہے باہر سے لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کی, تاریخ میں کسی پرائم منسٹر نے, چونکہ وہ خود ملوث رہے ہیں. میں سر معذرت کے ساتھ ایک سوال پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے. برطانوی حکومت نے تاریخ میں پہلی دفعہ 200 ملین پاؤنڈ, انہوں نے کہا یہ پروسیڈ آف کرائم ہے, یہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے, پاکستان کو ٹیکس پیئرز کو واپس کرو. وہ 200 ملین پاؤنڈ ہمیں دیا انہوں نے, کچھ 40 ارب روپیہ, وہ کدھر ہے 40 ارب روپیہ؟ دیکھیں خیر مجھے تو اس کا نہیں اندازہ, لیکن جہاں کہیں بھی ہوگا سیف ہاتھ میں ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی لوٹمار میں نہیں جاتا ہے, کس کے پاس ہے, جس کے پاس چلیں وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے. زبیر صاحب سے پوچھیں, بریک لینی ہے, زبیر صاحب سے جواب دیں. زبیر صاحب آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ یار مطلب ایک تو یہ عثمان ڈار صاحب جو ہے نا اتنی بڑھ کے مار رہے ہیں
کہ یہ $120 بلین اور میں نے جو چوتھا ریزن بتانا تھا وہ انہوں نے بتا دیا کہ اینول ڈیولپمنٹ پلان میں یا تو کٹوتی کریں گے، اور انہوں نے بتا دیا۔ عثمان ڈار صاحب، اکنامکس میں کانسیکوینسز ہوتے ہیں، ایک طرف سے آپ دیتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ کیا اس کے فوائد زیادہ ہیں یا اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ کلیئرلی اس کے سبسڈی کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ نے ایک تو خود گنوا دیا کہ اینول ڈیولپمنٹ پلان 3 سال سے ویسے نہیں کچھ ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے جاب کریشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، خدا کا تو وہ سارا کچھ 2 کروڑ رک جائے لوگوں گا۔ کو ایک طرف فائدہ ہو رہا ہے اور یہ آپ ڈیولپمنٹ پہ آ گئے ہیں۔ اور زبیر صاحب ہر وقت پالیٹکس نہیں آپ نے کہا ہے نا اینول ڈیولپمنٹ پلان کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کے کلپ نکالے ملک صاحب، جب یہ کہہ رہے تھے لوگ مار رہے ہیں، بھوک سے مار رہے ہیں، گورنمنٹ کچھ کر نہیں رہی ہے، آج گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے تو پاکستانی ڈیولپمنٹ پہ آ گئے ہیں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹ رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب کے منہ میں روٹی نہ ڈالیں، اینٹ لگا دیں گلی میں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا زبیر صاحب کہ اپنی گلیوں میں اینٹیں لگائیں، آپ ڈیولپمنٹ غریب کے منہ سے نوالا چھیننے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ سب پانی پلاتا ہوں، ایک پہلے بات پورا کر لیں۔ یہ ملک صاحب نے مجھے جان بوجھ کے کافی پلائی ہے۔ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یار عثمان ڈار، مطلب آپ کی باری میں آپ بول رہے تھے پتہ نہیں 10 منٹ سے، میں نے تو نہیں بولا تھا، اب مجھے بات کرنے دیں، حوصلہ رکھیں نا، جو آپ کے حوصلہ رکھیں بھائی۔ تو آپ کیوں اتنے جذباتی ہو رہے ہیں؟ اگر تو اتنا زبردست پلان کیا ہے انرتھ، تو کویسچن ہی یہی ہے۔ جو 40 بلین روپے کی بات کر رہے تھے نا ندیم ملک، جو آپ وہ ظاہر ہے ڈک کر گئے اس کویسچن کو، وہ $40 بلین اس کی لائبلٹیز کی ایڈجسٹمنٹ میں چلا گیا، جو سپریم کورٹ کے ساتھ، جو کہ بالکل ہی ایک غلط طریقہ تھا، حالانکہ وہ تو پاکستانی قوم کا پیسہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ جو $200 بلین کی بات کر رہے تھے، یا آدھا پیسہ شریف سے وہ زرداری سے لے کے آ جائیں، آپ کے پاس تو پورا موقع تھا پچھلے 3.25 سال میں۔ آپ تو ایک پیسہ نہیں لے کے آ سکے، آپ تو ایک کنوکشن نہیں کر سکے۔ آپ نے تو وہ 800 بلین، وہ نیب نے جو پتہ نہیں منسٹری آف فائنانس نے کہا وہ 800 بلین روپے کہاں ہیں؟ اور میں ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے کون سا پی ایم ایل این کا لیڈر ہے جس کو آپ نے یہ، جس سے ایک پیسہ بھی نکلوایا؟ تو پیسہ تو آپ نکلوا نہیں سکے، آپ برے طریقے سے ناکام ہو گئے، آپ نے اندر بند کیا۔ کیا نکلوایا نواز شریف؟ پاکستان میں ان کی زمین پوری قبضے میں آ چکی ہے، یہ جو ساری تھی آپ چھوڑے۔ وہ تو آپ ایک بات سنیں، اور بھائی جو پاکستان میں تھا وہ تو پھر لیا ہے نا ہم نے۔ اب سرحد پار دیکھیں سب، کوئی نہیں چاہتا ہمارے ملک سے نہیں، ان کو ریکارڈ کریکٹ کرا رہا ہوں، مانے کہ نواز شریف سے ریکوری ہوئی ہے۔ قبضہ کیا ہوا ہے آپ نے، قبضہ چھوڑے مذہب، یہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے، یہ تو کہ کوئی سمجھ آتی ہے۔ ملک صاحب مجھے بات کرنے دیں، پھر ان کو کہنا کہ حوصلے سے سن لیں۔ جی جی جی، یہ جو ہوتا ہے نا قبضہ مافیا، یہ حکومت ایک قبضہ مافیا ہے، جس کا ایک سب سے بڑا ٹول ہے نیب۔ ابھی زبردستی آپ قبضہ کر لیں تو اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کا کیا کر سکتا ہے؟ کنوکشن بتا دیں کہ وہ جو آپ نے قبضہ کیا تھا، کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں صحیح آپ نے قبضہ کیا تھا، آپ بتا دیں، کسی ایک کیس میں بتا دیں، کسی ایک کیس میں بتا دیں کہ جو آپ نے قبضے کیے تھے، آپ نے تو بندوں کو اٹھا کے اندر بند کر دیا تھا، آپ نے تو لوگوں پر ریفرنسز فائل کر دیتے، لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کیا ہوا ہے؟ بریک رہنے دیں، چلنے دیں مل صاحب، چلنے دیں۔ پی ٹی آئی کی ایک تقریروں سے میں کافی قائل ہو گیا ہوں کہ شریف فیملی اور زرداری فیملی چور ڈاکو ہیں، لیکن صرف پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ 3 سالوں میں عدالتوں میں ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکے، بس عدالت سے ثابت کرنا بھی باقی ہے۔ بریک لے، واپسی پہ پھر ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بنیادی سلوگن تھا ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی۔ ٹرانسپیرنسی تو وہ لا نہیں پائے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر بہت سارے جو سیاسی مخالف تھے وہ جیلوں میں رہے۔ ان سیاسی مخالفین کے اوپر ایک عام تاثر پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں بہت کرپشن ہوئی ہے اور انہوں نے بہت پیسہ کمایا۔ یقیناً درست ہوگا، میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا، کیونکہ ان خاندانوں کی حکومت میں رہتے ہوئے دولت اور جائیداد اور کارخانوں کی تعداد بہت بڑی، جس میں شریف فیملی اور زرداری فیملی سر فہرست ہے۔ نیب اسی عرصے میں مختلف قسم کے متضاد دعوے کرتا ہے۔ نیب ہمیشہ کنٹروورشل ہی رہی ہے پاکستان میں، وہ سیف الرحمان کا احتساب سیل ہو، یا جنرل پرویز مشرف کی نیب ہو، یا پاکستان تحریک انصاف والی جسٹس جاوید اقبال کی نیب ہو، کسی نے بھی کبھی شفافیت سے نہیں بتایا کہ کیا کام کر رہے ہیں۔ اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کئی 100 ارب روپے کی ریکوریز کر چکے ہیں،
اور ساتھ ہی ایک رقم سامنے آئی ہے جو منسٹری آف فائنانس کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو سوائے 6-6.5 ارب روپے کے پیسے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے دعوت دی ہے خرم حسین صاحب کو, جو ڈان اخبار میں بہت اچھا لکھتے ہیں, اکانومی کے اوپر کالمز ہم ان کے ریگولر پڑھتے ہیں. انہوں نے آج اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا اور کچھ ڈاکومنٹس بھی شیئر کیے. خرم السلام علیکم. وعلیکم السلام. خرم, یہ دستاویزات جو آپ نے شیئر کی ہیں یہ کیا ظاہر کرتی ہیں؟ یہ 850 ارب کا ہیں اور 6.5 ارب, یہ کیا حقیقت کیا ہے اس میں؟ ندیم, اس میں حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑا گیپ ہے بٹوین کہ نیب کہہ رہی ہے کہ ہم نے اتنے پیسے ریکور کیے ہیں اور فائنانس منسٹری بتا رہی ہے کہ ہم نے ایک خاص اکاؤنٹ بنایا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ جو پیسے نیب ریکور کرے وہ اس اکاؤنٹ میں لا کے جمع کر دیا جائے. تو جب فائنانس منسٹری سے پوچھا گیا کہ آپ کے اس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے جمع ہوئے ہیں اسی ٹائم پیریڈ میں, تو انہوں نے کہا 6.5 ارب روپے. تو سوال ایک دم سے کھڑا ہو گیا کہ بھئی یہ بقایا پیسے کہاں گئے تھے. اب اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آج تو 2 انکوائریز آرڈر کر لی ہیں ان کو انسٹرکشنز دے کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو, اور ان سے کہا ہے کہ نیب کے ایک چیز تو یہ کریں کہ پچھلے سال کے جتنی ریکوریز ہیں ان کا آڈٹ کیا جائے, کیونکہ آج جب پی ایس سی کے سامنے اے جی پی آئے تو یہ پتہ یہ چلا کہ نیب کی جو ریکوریز ہوتی ہیں ان کا تو آڈٹ ہوتا ہی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو وہ کسی کو کہیں پہ کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کتنے پیسے ریکور ہو رہے ہیں, کون سے اکاؤنٹ میں کہاں جمع ہو رہے ہیں اور وہاں سے آگے وہ کہاں جا رہے ہیں. کسی کو کوئی کسی قسم کی بریکنگ نیوز ہے خرم جو آپ بتا رہے ہیں کہ آڈیٹر جنرل نیب کی ریکوریز کو آڈٹ نہیں کرتا. یہ تو بہت بڑی خبر ہے پاکستان میں. یہ آڈیٹر جنرل صاحب نے خود آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے انسٹرکشنز دی کہ ایٹ لیسٹ پچھلے سال کی جتنی ریکوریز ہیں ان کو تو آپ آڈٹ کریں, نمبر 1, اور ان کو مہلت دی 1 مہینے کی کہ 1 مہینے کے بعد آپ لا کے یہ ہمیں بتائیں. نمبر 2, انہوں نے ان کو انسٹرکشن دی کہ وہ جو 170 ملین پاؤنڈز کی ریکوری ہوئی تھی لنڈن میں ملک ریاض کے جو پیسے تھے جو یہاں پہ آگے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں دسمبر 2019 میں جمع ہو گئے تھے, ان کے ساتھ کیا بنا آگے, کیونکہ وہ بھی ایک دفعہ جمع ہو گئے تو ان سے وہ بھی کوئی خبر نہیں ہے اس کے بعد کہ وہ گئے کہاں, کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. تو اب یہ دونوں چیزیں ہیں جن پہ, اور اس میں 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے آڈیٹر جنرل کو. تو اب ان دونوں چیزوں پہ کام ہوگا. انہوں نے جواب دیا کہ وہ پیسے جو برطانیہ نے پاکستان کو دیے تھے کہ یہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے, جو چرایا ہوا پیسہ ہے حکومت پاکستان کو اس لیے دیا کہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا, وہ اس فرد واحد کو کیسے ٹرانسفر ہو گیا اور سپریم کورٹ میں جا کے جمع ہو گیا. اس کا جواب دیا انہوں نے کہ کیسے ہوا یہ؟ نہیں, یہ بات تو پی ایس سی کی ہو رہی تھی آڈیٹر جنرل کے ساتھ, اور وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو ریکوریز ہوتی ہیں ان کا آڈٹ کرنے کا کیا پروسیجر ہوتا ہے, کیا پروسیس ہوتا ہے. تو اس میں تو بس ان کو یہ جواب ملا تھا کہ کوئی پروسیس ابھی تک نہیں ہے, کوئی آڈٹس نہیں ہوتے نیب کی ریکوریز کے. تو یہ جو اب کیا جائے گا یہ تو پہلی دفعہ. اور یہ جو 821 ارب روپے کی ریکوری کا کلیم ہے نیب کا, تو اب یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں 6.5 ارب ہمیں ملے ہیں منسٹری آف فائنانس, اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں 821 ارب روپے کی ریکوری کا. تو یہ ڈیفرنس کہاں گیا؟ یہ تو چھوٹی رقم بھی نہیں ہے, بہت بڑی رقم ہے. یہ ڈیفرنس تو اب آئی تھنک اگر نیب آج موجود ہوتی ہے اس سینٹ کمیٹی کی ہیئرنگ میں تو وہی بتا سکتے تھے. بٹ میری عقل مجھے یہ بتاتی ہے وہ اس کے قسم کے جواب دیں گے کہ کچھ جو ریکوریز ہیں وہ اس شکل میں ہے کہ وہ اس اکاؤنٹ میں نہیں جمع ہوتے, وہ ڈائریکٹلی بینیفیشریز کو چلے جاتے ہیں. جیسے اگر آپ نے ڈبل شاہ کے پیسے ریکور کیے تو پھر اس کے جو وکٹمز ہیں وہ نیب نے خود, لیکن اگین وہ کس قانون کے تحت بانٹ رہے ہیں آگے نیب خود بانٹ رہے, یہ بھی کلیئر نہیں ہوگا. کچھ اس میں وہ لون کی ریسٹرکچرنگز وغیرہ ہیں, ڈیفالٹڈ لونز کی ریکوریز ہیں, وہ کس شکل میں, وہ شاید ڈائریکٹ بینک میں جائیں گی. لیکن ندیم اس پورے ڈاکیومنٹ میں ایک آپ اماؤنٹ دیکھ لیں صرف, کہ والنٹری ریٹرن اور پلی بارگن کے تحت جو اماؤنٹ نیب کہہ رہی ہے انہوں نے ریکور کیا ہے 2006 سے لے کے ستمبر 2021 تک, وہ کوئی 76 بلین روپیز ہے. اب اگر وہ تو سیدھا سادہ جانا چاہیے انٹو دا اکاؤنٹ جو فائنانس منسٹری نے سیٹ اپ کیا ہے فار دا پرپس آف ریسیونگ ریکورڈ منی بائی نیب. تو اب اگر آپ اتنا ہی کر دیں کہ بھئی اسی کو آڈٹ ہو جائے کہ وہ جو پلی بارگن اور والنٹری ریٹرن کے تحت پیسے نیب نے لیے ہیں وہ کہاں گئے, وہ کیوں نہیں اس اکاؤنٹ میں لا کے جمع کیے گئے. وہاں تو اب یہ آئیں بائیں شائیں نہیں چل سکتی کہ وہ کچھ ڈائریکٹ بینیفیشریز کو جانے ہیں یا بینکس کے پیسے ہیں یا کورٹ فائنز بھی اس میں موجود ہیں, تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو وہ تو ڈائریکٹ کورٹ میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں.
لیکن یہ والنٹری ریٹرن اور خرم اگر میرے ساتھ رکے ہیں تو میں ڈار صاحب سے اس کا پوچھ لوں, آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ یہ تو سوالیہ نشان ہے. ایک تو آڈیٹر جنرل آڈیٹ نہیں کر رہا اور رقم 815 ارب روپے کی مسنگ اماؤنٹ. یہ مل صاحب آپ کی طرح مجھے بھی ابھی آپ کے پروگرام میں پتہ چلا, لیکن یہ پریکٹس نیب کی تو پچھلے 20 سال سے چل رہی ہوگی نا, جبکہ نیب وہ آپ نے تو ٹھیک کرنا تھا نا, وہ تو چور ڈاکو تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب جو آڈیٹر جنرل نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا اور ان کو ٹائم دیا گیا, ان کو آ کے بتانا چاہیے یا بتانا پڑے گا. یہ تو ایک آج آپ کے پرو میں واقعی ایک بڑی بریکنگ نیوز تھی کہ کوئی آڈٹ نہیں ہو رہا. اور زبیر صاحب سے بھی پوچھ لیں کہ 5 سالہ دور میں ابھی ایسے ہی چل رہا تھا. زبیر صاحب آپ بتائیں گے یہ جو دعویٰ ہے کہ 821 ارب اور ایکچوئل کیش ریکوری 6.5 ارب جو فائنانس کے پاس ہے, جی بتائیے خرم. ندیم میں ایک ایڈ کر دوں اس میں اتنا, جی کہیے. جو 821 بلین کا جو کلیم نیب کر رہی ہے نا, اس میں یہ حکومتی وزیر جو ہیں, مجھے نہیں عثمان ڈار کا تو نہیں مجھے پتا, اگر وہ کہہ رہے ہیں لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, یہ ہر وزیر میرے سامنے پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے پچھلے 3 سال میں 450 بلین روپے ریکور کیے ہیں. اور میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ 400 جو پچھلے 3 سال میں آپ نے 450 بلین کیے ہیں, اس کا تو آپ حساب کتاب دے دینا, کیونکہ آپ ہمارے اوپر تانا دے کے کہہ رہے ہیں کہ 450 بلین ہم نے ریکور کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیشین کا نام بتا دیں جس سے آپ نے ریکور کیے. اب یہ اس میں آڈٹ کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اس میں تو آپ کے پاس آدھے گھنٹے کا کام ہے کہ جی یہ لسٹ ہے, XYZ سے اتنا پیسے لیے, ABC سے اتنا لیا ہی نہیں ہے. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. 450 جو آپ سے پیسے نکلوائے ہیں انہوں نے, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. جو زبیر صاحب جو شریف فیملی اور زرداری سے وہ پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے, وہ تو پھر نظر نہیں آ رہے اس میں سے. وہ تو میں سوچ رہا تھا 10-20 ارب ڈالر آپ کا لکھا ہوگا, نواز شریف سے ہم نے نکالا ہے, زرداری سے 10 ارب ڈالر نکالا ہے. وہ مراد سعید کو بھیجے نا, شہزاد اکبر کو بھیجیں, مراد سعید کو اس کی جاب سے ہٹائیں اور اس کو بھیجیں. کوئی شرمندگی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں عثمان ڈار, میں ایگزیکٹ الفاظ بتا رہا ہوں, عمران خان کے جلسوں میں وہ کہتے تھے میں قسم اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں 200 بلین ڈالر لے کے آؤں گا اور اس کی وجہ سے 10 سال تک پاکستان میں ٹیکس نہیں ہوگا کسی پر, پرائسز نہیں بڑھیں گی اور 100% جابز کریٹ ہوں گی. یہ عمران خان نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا تھا. ابھی ہم یہ پوچھ لیں کہ 3.25 سال میں آپ نے ایفرٹ کیا ہے سوائے اس کے کہ دوسروں کو ایک بلیم کرنا, دوسروں کو پریشان کرنا. ایک پیسے کی کنوکشن آپ نہیں کر سکیں یار, ایک پیسے کی. مطلب کوئی شرمندگی ہوتی ہے جبکہ پورے کا پورا نیب آپ نے لگا دیا, FIA لگا دیا, اینٹی کرپشن لگا دیا, اور پتہ چلا کہ کرپشن بڑھ گئی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ آتی ہے ہر سال, تو پتہ چلتا ہے کہ PTI کے دور میں کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے ماشاءاللہ. اچھا خرم صاحب سے ایک اور سوال کر لیں زبیر صاحب, پھر بریک کی طرف مجھے جانا ہے. خرم صاحب, پرائم منسٹر نے آج پیکیج اناؤنس کرتے ہوئے میڈیا سے کہا کہ وہ بیلنس طریقے سے بتائے کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں. تو ہمیں سب کو یہ معلوم ہے کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں, پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں. پاکستان میں جو قیمتوں میں اضافہ ہے, PTI کو اس میں قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے یا ناجائز ہے PTI کے اوپر الزام لگانا؟ دیکھیں ندیم صاحب, ایک قصوروار کسی کو لگانا یہ ایک سیاسی فیصلہ ہوگا, اینڈ آئی ایم کمفرٹیبل لیونگ اٹ ٹو دا پولیٹیشینز کہ وہ آپس میں کر دیں. میں آپ کو اس میں تھوڑی اپنی تھنکنگ اس میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اکتوبر کے مہینے میں پرائس آف آئل جو ہے وہ ستمبر کے اگینسٹ $70 سے چڑھ کے کوئی 80 اور $85 کے درمیان آسیلیٹ کیا, ٹھیک ہے نا, اوپر نیچے 80 اور $85 کے درمیان اس نے موو کیا. اب آپ ہسٹوریکلی دیکھیں, اچھا اسی ٹائم میں اکتوبر 16 کو نوٹیفائی کی گئی ریٹیل پرائس پیٹرول کی یہاں پہ 137 روپیز. اب آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو 2010 سے لے کے 2014 کے درمیان جو 5 سال کا پیریڈ ہے, تھرو آؤٹ آئل کی جو پرائس ہے وہ $80 سے اوپر تھی, 80 سے اوپر. وہ انفیکٹ تب 80 سے لے کے 100 کے درمیان آسیلیٹ کر رہی تھی. تب تو آئل پرائس ایٹ پمپ جو تھی وہ ایک 137 روپیز نہیں تھی. تو اس دفعہ کیا ہو گیا, اور تب تو بائی دا وے اس پرائس میں ٹیکسز بھی شامل ہوتے تھے, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی شامل ہوتی تھی, GST کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا تھا بجائے اس کے کہ آج سے.
तो व्हाट हैज चेंज तब से लेके आज तक कि तब $80 का ऑयल या $90 का ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट्स मेंट 60, 70, 80 या जितना भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट जितना कभी था 100 से तो कम का था लीटर पेट्रोल और डीजल का. व्हाट हैज चेंज बिटवीन देन एंड नाउ इज द एक्सचेंज रेट. हमारी अभी जो ज्यादातर प्राइस ऑयल की पंप पे जो चढ़ रही है वो एक्सचेंज रेट लॉस है कि तब ऑयल जो एक्सचेंज रेट था वो 100 रुपए के नजदीक होता था, उससे कम होता था. अब जब ये गवर्नमेंट आई है और 2009 से या 2010 से लेके 14 तक अगर एक्सचेंज रेट में डिवैल्यूएशन हुई है तो कोई 10, 11, 12% की हुई है. 2018 से लेके आज तक कोई 55% की डिवैल्यूएशन हुई है ऑयल प्राइस ऑफ रुपी में. तो उसकी वजह से ज्यादातर पीएसओ की कॉस्ट ऑफ सप्लाई चढ़ रही है और वो चढ़ने की ही वजह है. अगर आप अक्टूबर 16 की नोटिफिकेशन देखें और अक्टूबर 1 की देखें, उसमें बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ पीएसओ की कॉस्ट ऑफ सप्लाई चढ़ी है. ज्यादातर उसमें जो रोल है वो एक्सचेंज रेट का है और ये चीज ओगरा ने भी नोट की. ये आपकी बात सही है, एक्सचेंज रेट से बहुत मार पीटी है. हालांकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट और जो सेल्स टैक्स है उसकी कदर घटाई गई है ताकि प्राइस कम इंक्रीज करनी पड़े, लेकिन अब हुकूमत को और बढ़ाना पड़ेगा. आईएमएफ से हमने एग्रीमेंट को हतमी शक्ल देनी है. ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. डॉक्टर साहब, लोगों को कुछ सुकून भी मिलेगा कुछ ज़िंदगियों में, कोई रोटी खाने को मिलेगा उन्हें, कुछ गैस पहले आपने बता दिया नहीं मिलेगी, पेट्रोल और बढ़ाना पड़ेगा मजबूरी है, तो वो रोटी कैसे खाएं? देखिए मल साहब, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है. आप चाहे एक घर की बात करें तो वहाँ भी अगर सुकून या आप एक खुशहाल ज़िंदगी की बात कर रहे हैं तो वो आपके वसाइल के साथ जुड़ी हुई है. अगर आपकी मल साहब तनहा 2 लाख है और आप घर के खर्चे 4 लाख अपने करके बैठे हैं तो 2 लाख आपको परेशान ही रखेगा. सर, पूरे सऊदी पुअर जो है ना वो तो 10, 12, 14, 15 हज़ार वाला है, वो तो अब ना रोटी खा सकता है. ये वो तबका है जिसकी आप बात कर रहे हैं जो इस मुल्क के साथ जुड़ा है, इस मुल्क की खुशहाली के साथ जुड़ा है. देखिए, क्या हमने एज ए गवर्नमेंट मतलब टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ाई? क्या अभी 35% से ऊपर नहीं हम जा रहे हैं? क्या एक्सपोर्ट्स को हम नहीं लेके जा रहे हैं? इंपोर्ट्स देखिए, अब वो अगर उधर से बढ़ रहा है तो फिर आप दूसरी तरफ से आ जाते हैं जी. शायद 65% इंपोर्ट में इजाफा. 65%. इसी तरह अगर इंडस्ट्री की प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, चाहे वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो आप कहेंगे शायद अशरफिया के लिए ऐसे नहीं है, वो जॉब क्रिएशन का भी एक जरिया है इस मुल्क में, रोजगार भी मिल रहा है. में वो हुई है नई इंडस्ट्री. मेरा देखिए सियालकोट से ताल्लुक है, वहाँ इंडस्ट्री माशाल्लाह हमें अपने इंडस्ट्री के लिए कारीगर नहीं मिल रहा है, तो बिजनेस इज देयर. आपकी लेदर का क्या हाल है? काफी सालों बाद उसमें भी कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई है. 2-3 साल से तो आपकी लेदर वाली बैठी. एक तो जो हिट हुआ कोरोना पेंडेमिक की वजह से वो तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज हुई. अब वो जो बाहर मार्केट खुल रही है, चाहे वो लेदर के लिए है और चीज़ों के लिए, टेक्सटाइल के लिए, अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान को प्रायोरिटीज मिल रही हैं, हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं. तो क्या उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्या गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है? मैं समझता हूँ और मैं पैगाम देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों के आपके प्रोग्राम से कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुकम्मल इदराक है मलिक साहब इनकी परेशानियों का, मुश्किलात का, महंगाई का, और उन्होंने बात भी की स्पीच में. लेकिन अभी कुछ ये जो पैकेज 120 अरब का लेके आए हैं, ये मैं नहीं कहता कि इनकी सारी मुश्किलात खत्म कर देगा या जिंदगी में बहुत आसानियां ले आएगा, कम से कम मुश्किलात में कमी जरूर मलिक साहब लेके आएगा. ये जुबैर साहब से पूछते हैं. जुबैर साहब, ये क्या एफिशिएंट मॉडल है कि 30% कम कीमतों पे ये 2 करोड़ खानदानों को ये चीज़ें मिलेंगी? मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर एक सवालिया निशान है, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन ना हो जाए. चीनी की कीमत यूटिलिटी स्टोर्स पे कम थी तो वो बोरियां पिछले दरवाजों से बिकना शुरू हो गई थी. यही हाल इस पे भी ना हो जाए. कैश ट्रांसफर बेहतर हाल नहीं होता है वो एहसास प्रोग्राम? इतनी नाअहल हुकूमत है मलिक साहब, ये इतनी नाअहल हुकूमत है, ये एक नोटिफिकेशन तो निकाल नहीं सकती. तो ये 2 करोड़ लोगों के लिए, 2 करोड़ फैमिलीज शायद ये कह रहे हैं, 2 और 13 करोड़ लोग अफेक्ट होंगे उससे. ये कभी ये इम्प्लीमेंटेशन का तो भूल जाएं. इतना मैस होगा, इतनी करप्शन होगी, इतनी मैनिपुलेशन होगी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है. पहली बात तो ये. दूसरी बात, मैं ये इनको, आपने चीनी की बात की थी या आटे की बात की थी और उस्मान डार ने डाल दिया 30 साल. भाई, आपकी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी और द कैबिनेट ने फैसला किया था एक्सपोर्ट करने का. अगर आप उसको ऑन नहीं करते हैं और पिछले 30 साल चले जाते हैं तो इसका मतलब आपको कोई, यू शुड नॉट बी इन द गवर्नमेंट. अगर आप ईसीसी का फैसला ऑन नहीं कर सकते हैं, फिर उसके बाद काबीना ने अप्रूव किया और फिर एक दफ़ा नहीं हुआ, आपने सितंबर 2018 में अप्रूव किया 10 लाख टन, फिर आपने 1 लाख टन फिर अप्रूव कर दिया एक्सपोर्ट करने का दिसंबर 2018 में. फिर जब कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, जब आपके पास मौका था कि उसको एक्सपोर्ट को बंद कर दें, आपने नहीं किया.
اور وزیر اعظم صاحب بالکل آرام سے ویسے آپ ہی کوئی تجویز دے دیں، ہو سکتا ہے آپ کی تجویز سے کچھ زندگیوں میں آسانی پیدا ہو جائے. تجویز تو کچھ کریے، کچھ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت مشکل ہے اس وقت. کمپٹنٹ لوگوں کو لے کے آئے نا. یہ جب اتنی انکمپٹنٹ ٹیم بیٹھی ہوگی تو کیسے زندگی. یہ تو ندیم آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کرکٹ ٹیم اچھی نمیبیا اس لیے نہیں کھیل رہی، تجویز دینا نمیبیا کو. بھائی ٹیلنٹ ہوگا، کمپٹنس ہوگی، پروفیشنلزم ہوگا تو تجویز لوگوں کے ہاتھ میں ہی تھا نا. کیا تجویز دیں ملک صاحب؟ نہیں، پچھلے 40 سالوں سے آپ جیسے کمپیٹنٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہی تھا پاکستان، اور اس کا بیڑا غرق کر کے بیڈلی مس مینج کر کے تباہی کر کے عمران خان کے حوالے کیا ہے. صرف ایک زبیر صاحب ایک ایگزامپل میں آپ کو دینے لگا ہوں. آپ نے ہماری کمپیٹنس کی بات کی کہ ایک نوٹیفیکیشن ہی نکلتا. الحمدللہ کووڈ میں ملک صاحب 10 کروڑ لوگوں کو 1 کروڑ 30 لاکھ خاندانوں میں جو احساس ایمرجنسی کیش تقسیم کیا گیا. دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. اتنے کم عرصے میں اتنا پیسہ تقسیم کیا گیا. اس کا جواب دے دیتا ہوں ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے ان کو ہمارے اچھے کام نظر ہی نہیں آتے. چونکہ ابھی 120 ارب کی بات کیا، اس کو بھی فیلئر قرار دے دیا ہے. اب یہ تعریف کریں نہیں، ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. 120 ارب روپے غریب کو نہیں دینا. بھائی جان آپ اپریشیٹ کریں حکومت کے اس کو، یہ آپ کا کام ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. عثمان ڈار صاحب اور زبیر خرم صاحب، آپ سب کا میں شکریہ ادا کروں گا. حکومت نوٹیفیکیشن نکالنے میں بعض معاملات میں کافی تیز ہے، جس میں چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کے نوٹیفیکیشن شامل ہیں. 6 7 بار آ چکے ہیں. ایف بی آر چیئرمین کی اللہ خیر کرے، وہ بھی اتنی تعداد پوری ہونے والی ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.